آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اور آج کے دور فتن میں جہاں اسلام کے بڑے چیلنجز ہیں اس کی افادیت دوبارہ ہو جاتی ہے، لہذا آئیے دور حاضر کے ایک حساس موضوع جہنم کی اہمیت پر ذوق فشانے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں محمد علی حداد پور شعبہ حفظ کہ وہ مائک پر آئیں۔ سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتے کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے۔ دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں آگ ہے، اژدہے اور بچھو ہیں، قسم قسم کے زہریلے جانور ہیں اور طرح طرح کے خطرناک عذاب ہے۔ دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپٹ میں روشنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہی ہے، وہاں بالکل تاریکی گپ اندھیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ جسے تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو دوزخ کے آگ کا عالم ہے اور دوزخ کے گہرائی کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اب یہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی اور اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے۔ سورہ ملک میں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارے گی جیسے ابھی غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا جس کے گرمی سے اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ محترم حضرات، کہاں تک بتایا جائے کہ جہنم کتنی خوفناک اور خطرناک جگہ ہے اور اس میں کیا کیا عذاب ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ جہنم کے اس دردناک عذاب میں کون لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کر جنت کے ابدی نعمات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل النار الا شقی،
جہنم میں وہی لوگ داخل ہوتے ہیں جو بدبخت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يعمل للہ بطاعت ولم يترک لہ بمعصیہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل نہ کرے اور جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ تر نہ کرے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ کی مرضی پر چلنا اور اس کی خوشنودی کے لیے گناہوں کا چھوڑ دینا جہنم سے نجات دلانے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ۔